نبی تھے، اللہ جنہیں خطاب کے نبیوں کا نام لے کے بات کرتا، جب باری آئی میری اور آپ کے محبوب نبی کی، اللہ نے میرے آقا کو خطاب کر کے انداز بدل کے تعظیم سے، تقریب سے، عزت سے، اکرام سے، نام لے کے نہیں، الفاظات سے، اعزاز و تقریب سے، کبھی بدلے نبی کو اللہ نے ناصیر کہا، کبھی میرے نبی کو حبیب کہا، کبھی میرے نبی کو طاہر کہا، کبھی میرے نبی کو بددعا کہا، کبھی میرے نبی کو بلویلی سزا کہا، کبھی میرے نبی کو الگ نسلا لگ سجد کہا، کبھی میرے نبی کو برفایا لگ ذکر کہا. مجھے کہنے دیجیے اللہ کیسے خدا نے کیے اللہ محدود سے کہا تو قرآن کے ساتھ تھا یاسی کہیں پکارا کہا کہیں کہا حامی اور نور کئی سچیت کہا نہیں میں سب بڑھ سکتا ہوں شراب اللہ کراب اللہ جہاں دیکھا تجھے دیکھا اگر لکھا خدا دیکھا وہ تصدیق لکھا دی. سبحان اللہ. جب بھی اللہ نے کسی پیغمبر سے نکاح کیا تو نبی کا نام لے کے بات کی، اور جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی اللہ نے نام کا خطاب نہیں کیا. اللہ نے اعزاز و اکرام سے کہا. مثال کے طور پر جیسے اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی، کتنا بڑا یہ محبت والا جملہ، پیار والا جملہ، عزت والا جملہ، عظمت والا جملہ، تقریب و تعظیم کا خطاب. یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی. سبحان اللہ. اِنَّا ارسلناک شاہدا. بے شک میرے محبوب اللہ نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا. بے شک. آپ تھکے؟ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. خوش بیٹھی ہو سبحان اللہ. یا ناراض بیٹھی ہو؟ الحمدللہ. ترو تازہ بیٹھی ہو یا تھکے بیٹھی ہو؟ تازہ اسی ہو نا انشاءاللہ. ایکٹیو ہو. ایک بار اس سبحان اللہ کا اظہار کروں. سبحان اللہ. میرے بابا محبت نال بول میرا ہر حال تاکہ اللہ کا قرآن میں بھی بیان کرنے سے توقع بھی ہے. سبحان اللہ. ارسلنا کے شاہدہ. اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈلے اور پیارے پیغمبر، اللہ نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا. میں نے اپنے اللہ کے دربار میں استدعا کی، میرا مالک تو نے جو اپنے نبی کو گواہ کہا ہے، اللہ اس گواہی کا کیا مطلب؟ گواہ کہنے کا کیا مطلب؟ یہ گواہی کی زبان کی اللہ فرماتے ہیں یہی تو دنیا میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں. میرے نازل اور پیارے نبی ارسلنا کا شاہدہ، اللہ نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا. اللہ کی زبان کا گواہ فرمایا خالق میں ہوں، گواہ تو ہے، مالک میں ہوں، گواہ تو ہے، رازق میں ہوں، گواہ تو ہے، مشکل گزار میں ہوں، گواہ تو ہے، حاجت روا میں ہوں، گواہ تو ہے، عزت ذلت سے خزانے میرے پاس، گواہ تو ہے، کائنات میری، گواہ تو ہے، خلقت میری، گواہ تو ہے، زمینیں میری، گواہ تو ہے، آسمان میری، گواہ تو ہے، جنت میری، گواہ تو ہے، ملائکہ میرے، گواہ تو ہے، انبیاء میرے، گواہ تو ہے، پوری کائنات میری، گواہ تو ہے، بیٹے بیٹھے تو گواہ خدا تو ہے، بیٹیاں بیٹھے تو گواہ تو ہے، کائنات کے خزانے میرے پاس، گواہ تو ہے، انسان نہیں کائنات کے لشکر میرے ہیں، گواہ تو ہے. اِنَّا ارسلناک شاہدہ، میرا لاڈلا پیارا نبی، یہ پوری کائنات میری ہے، اس سے گواہ محمد تو ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد.
اللہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، دل پر لکھنا۔ دنیا میں گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بے شک ایک عینی گواہ چشمدید موقع کا گواہ، اور دوسرا نشانیوں کا گواہ۔ اللہ کی ربوبیت کے گواہ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں۔ آدم سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی دنیا میں آئے وہ سارے اللہ کی ربوبیت کے گواہ، اللہ کی الوہیت کے گواہ، اللہ کی وحدانیت کے گواہ۔ لیکن جتنے بھی نبی آئے سارے نبی نشانیوں کے گواہ ہیں۔ اکیلا میرا محمد ظاہری گواہ ہے۔ اللہ اس بات کے قابل ہے، ذرا میری بات سے باتیں کرتے اللہ فرماتے ہیں اپنی ربوبیت کی گواہی دینی تھی۔ آدم نے زمین میں ہر طرح سے گواہی دی ہے، نور پانی نے انگل سے گواہی دی ہے، خلیل نے آگے سے نور سے جانے گواہی دی، حضرت اسماعیل نے چھوٹی زمین میں آگے گواہی دی، حضرت یعقوب نے 40 سال رونے گواہی دی، حضرت یوسف نے کنویں میں انگل سے گواہی دی، حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ جانے گواہی دی، حضرت عیسیٰ نے جیل میں آگے گواہی دی۔ اکیلا تیرا محمد نے جیسے زمین پہ نہیں بلکہ عرش زمین پہ آگے گواہی دی۔ سبحان اللہ وہ سارے نبی نشانیوں کے گواہ، اکیلا میرا محمد جو رب کے وجود کا عینی گواہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک جملہ کہتا ہوں دل پر نکلا، پوری محبت اور ذوق سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ حدیث پاک میں آتے حدیث قدسی آقا فرماتے اللہ نے فرمایا، توجہ مجھے دیکھیں، توجہ۔ حدیث قدسی آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں رب کائنات میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ زور سے اللہ مل کے بولو، اللہ پاک زبانوں میں پاک نام آئے محبت سے بولو۔ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں رب کائنات میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے جانتا کوئی نہیں، مانتا کوئی نہیں، پہچانتا کوئی نہیں، میری تعریف کوئی نہیں، سجدہ کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، میرا ذکر کوئی نہیں، مجھے یاد کوئی نہیں کرتا۔ ایک دن میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ سبحان اللہ کس نے کہا؟ اللہ میں نے چاہا کہ میں ظاہر کیا جاؤں، میں نے چاہا مجھے چھپا جائے، میں نے چاہا میرے دل پہ سجدہ کیا جائے، میں نے چاہا میری تسبیح و تعریف بیان ہو۔ میں نے اپنی پہچان کے لیے کائنات میں سب سے پہلے روح محمد اور نور نبوت کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ اسی کو شیخ نانوتوی کہتے ہیں سب سے پہلے مسجد کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش زیبان کے گردوں چلی بس کے دولے مقام کو سجایا گیا۔ یہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اسے مطلب کا شامل بھی مشہور بھی علم حکمت بھی غیر محدود بھی ظاہراً اس کی جوتے اٹھایا گیا، اس کی شفقت تفریحت تو بے انتہا، اس کی رحمت تحشر سے بھی بات لگا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ حضرت کا دل مجھے اس لیے واصل میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں زندگی بسائی گئی، جس کا ہاتھوں سے روشن لٹایا گیا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ باد حضرت مولانا سید محمد ابو بکر شاہ صاحب نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب پوری توجہ میری طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز میرے آقا کو دیا ہے کہ میرے نبی
پوری کائنات کے لیے مقصود میں اول بن کے آئے اور ظہور میں آخر بن کے آئے. آقا آخری نبی ہے ہی ہے، بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں. صبح قیامت تک میرے آقا کی ختم نبوت کا راز رہے گا. اگر کوئی آدمی مصطفیٰ کی بعثت کے بعد نبوت کے دعوے کی کوشش کرے، دجال ہے، بے ایمان ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، بعد ذالک زمین کا مصداق ہے، نبی نہیں بن سکتا. آج سنت کے لے کر اعلان کر کے کروڑوں کی آنکھیں آ سکتی ہے، خدا بن کے عرش پہ نہ کوئی نہیں سکتا، تیرا نبی بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ، زندہ باد، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، مقام مصطفیٰ، زندہ باد، پائیدار ختم نبوت، زندہ باد، پائیدار تحفظ ختم نبوت، زندہ باد، منجے پہ لعنت، بے شمار، منجیم پہ لعنت، منجے کارے پہ لعنت، پائیدار ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا محمد ابو بکر شاہ صاحب، علماء دیوبند، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر، ختم نبوت کے پروانوں، اصحاب آل محمد کے دیوانوں، یہ پروانہ ہے ختم نبوت کا. حضرت میں کیسے مرد قلندر سے واقف ہوں. میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا دعا لینے کے لیے، کلیجے پہ ہاتھ رکھنا طرف جاؤ گے. سن 1974 کی تحریک ختم نبوت اپنے عروج پہ تھی، گرفتار کیا گیا. جرم کیا ہے کہ یہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرتا ہے؟ جرم کیا ہے کہ یہ تحویل سے رسالت کے نعرے بلند کرتا ہے؟ گرفتار کر کے بند کیا گیا. رات کو بڑا مارا، توجہ کرنا، بڑا مارا، پورا وجود زخمی ہے، پورا جسم چھلنی ہو چکا ہے، پورے وجود سے خون بہتا نظر آ رہا ہے. رات کے 3 بجے چھوڑ کے چلے گئے. کل رات ہوگی، اٹھ نہیں سکتے، لیٹنے کی شکل کوئی نہیں. کہتے ہیں میرے چوری پھیلائی، ختم نبوت کا وسیلہ دے کے دعا کی، مولا تجھے تیرے محبوب کی ختم نبوت کا واسطہ، مجھے بیٹھے بیٹھے ہی تھوڑی سی نیند دے دے تاکہ زخموں سے فاقہ ہو جائے. کہتے اللہ نے میری دعا کو قبول کیا. ایسے بیٹھے بیٹھے مجھ پہ نیند آئی، ایسے جھٹکا جو لگا، نیند اور بیداری کی درمیانی سی اونگ کی کیفیت تھی، ایسے جھٹکا لگا، خواب میں کملی والے کا پتا. سبحان اللہ، سارے نہیں بولتے سبحان اللہ. جو سچے دل سے سنا دیتا کہ اللہ آج رات خواب کو مصطفیٰ کا دیدار نصیب. ایسے جھٹکا جو لگا، میرے آقا کا دیدار ہوگا. اللہ نے توجہ کرنا، فرمانے لگے، میرے آقا نے فرمایا محمد حسین میری عزت کے لیے بڑی مار کھائیے. رو کے کہا آنکھوں میں آنسو نکل گیا، رو کے کہا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے آقا بڑی مار کھائیے مگر آپ کے بلال سے تو کٹ کھائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تحفظ نبوت صحابہ زندہ باد، تحفظ ختم نبوت نبوت صحابہ. زندہ باد. آقا نے فرمایا محمد حسین میری عزت کے لیے بڑی مار کھائی ہے. رو کے کہا بابو بڑی مار کھائی ہے
مگر آپ کے بلال سے تو کم کھائیے. اللہ میرے محبوب نے فرمایا سوتا کیوں نہیں, لیٹتا کیوں نہیں, آرام کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی محبوب جسم زخمی ہے, پورے وجود سے خون بہ رہا ہے, میں لیٹ نہیں سکتا, میرا وجود چھلنی ہے. رحمت والے نبی نے فرمایا دکھانا پسند کرو گے کہاں زخم ہے؟ کہتے میں نے خواب کی حالت میں اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیا, رحمت والے نبی نے میری کمر پہ محبت کا ہاتھ پھیرا این خواب کی حالت میں. کہتے مجھے میری نیند آئی, صبح اٹھا تو میرے جسم پہ زخم کے نشان بنا کر سبحان اللہ. ختم نبوت کے پروانوں, اصحاب آل محمد کے دیوانوں, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا. سبحان اللہ. باتیں دور نکل گئی, میں عرض سے کر رہا تھا اللہ نے یہ بتا میری آقا کو دیا ہے کہ میرے نبی پوری کائنات کے لیے مقصود میں اول بن کے آئے. بے شک بے شک مقصود میں اول بن کے آئے, زور سے مقصود میں اول بن کے آئے, لیکن ظہور میں آخر بن کے آئے. بے شک. اگر کہو تو اس کی چھوٹی سی مثال عرض کر دوں. سبحان اللہ. اگر آپ تھکے رہو گے سبحان اللہ. مجھے گھی چاہیے. گھی آپ کے علاقے میں ایک نمبر گھی کون سا ہے بڑا؟ کشمیر یا ڈالڈا؟ دیسی گھی. دیسی گھی گائے والا. تمہارے گھر میں کچھ نہیں. آپ کے علاقے کی بات کریں, آپ کے علاقے میں ایک نمبر گھی کون سا ہے؟ کشمیر ہو, گائے ہو, ڈالتا لیکن ایک نمبر کی کون سا ہوتا ہے؟ دیسی گھی. زور سے بولو. دیسی گھی مل سکتا ہے؟ مشکل ہے. ایک نمبر کی مل سکتا ہے؟ مجھے گھی چاہیے. میں نے بڑا تلاش کیا, مجھے گھی نہ ملا. توجہ کرنا, مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرنا. میں دلیل دے رہا ہوں, آقا مقصود میں اکبر, وجود میں آخر, مجھے گھی چاہیے. گھی میں نے بڑا تلاش کیا, مجھے ایک نمبر گھی نہ ملا. تھک ہار کیا بیٹھا اور حضرت مولانا اعجاز صاحب کی خدمت میں میں نے کہا حضرت جی مجھے گھی چاہیے, آپ بتائیں کہ میں گھی کہاں سے لاؤں, مجھے ایک نمبر گھی کہاں سے مل سکتا ہے؟ مجھے حضرت جی فرمانے لگے شاہ جی اگر آپ اس دور میں ایک نمبر گھی لینا چاہتے ہیں اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ کوئی اپنی گائے خریدے. بے شک بے شک. کوئی اپنی بھینس خریدے, اپنی گائے خریدے اگر ایک نمبر کی لینا چاہتے. میں نے حضرت کی بات مانی اور گائے خریدی. کیوں خریدی؟ اس لیے کہ مجھے گھی چاہیے. کیوں خریدی؟ اس لیے کہ گھی چاہیے, مجھے گھی چاہیے. میرے پاس زمین نہیں تھی, میرے ٹھیکے پہ زمین ہوئی, اس میں چارے کا انتظام کیا. کیوں؟ مجھے گھی چاہیے. بولے کہ چپ کہو, میں نے گائے خریدی, میرا مقصود گھی ہے. میرے زمین ٹھیکے پہ نہیں, مقصود گھی ہے. میرے چارے کا انتظام کیا, مقصود گھی ہے. میں کمزور آدمی ہوں, خدمت نہیں کر سکتا, میں نے کسی بندے کو اس کی خدمت کے لیے رکھا, مقصود گھی ہے. میں نے اس کا دودھ نکالا, مقصود گھی ہے. میں نے کرم کیا, مقصود گھی ہے. میں نے کھٹیائی ڈالی, مقصود گھی ہے. میں نے دہی بنائی, مقصود کی ہے. میں نے بیٹھ کے اس پہ محنت کی, مقصود کی ہے. لسی اور پتھر کو آپس میں جدا کیا, مقصود کی ہے. پتھر کا بیڑا نکلا, میں نے ہاتھ بدل کے غلط کیا تو جو بھی مقصود میں اول تھا
وہ وجود کے آخر میں ظاہر ہوگا، یہی مقصود کے کئی سال پہلے تھا، وجود میں آج آیا، جیسے یہ بھی مقصود میں اصل وجود میں آخر میرا نبی پوری کائنات دیکھ کے مقصود میں اصل بن جائے، ضرور میں آخر بن جائے، جیسے بھی میرے دیکھ کے میرے دائیں خریدی، میرے سارا خریدا، میرے محنت کی، میرے بندہ رکھا، میرے دودھ نکالا، میرے بجائے ڈالی، میرے مکھن بنایا، اتنی منزلیں طے کرنے کے بعد جو مقصود بھی اکثر وہ وجود میں آخر میں آیا، مجھے کہنے دیجیے اللہ نے پوری کائنات دیکھ کے میری آقا کو مقصود بھی اکثر ضرور میں آخر بنا کے بھیجا، اللہ نے زمین بنائی، مقصود محمد تھے، آسمان سجایا، مقصود محمد تھے، شب قمر بنائے، مقصود محمد تھے، لوح قلم بنائے، مقصود محمد تھے، عرش کرسی بنائے، مقصود محمد تھے، نباتات درجات بنائے، مقصود محمد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائے، مقصود محمد تھے، شب قمر بنائے، مقصود محمد تھے، قمر بنائے، مقصود محمد تھے، بارکر بنائے، مقصود محمد تھے، شجر حضر بنائے، مقصود محمد تھے، جیسے یہ بھی مقصود میں اکبر مقصود میں آخر میرا نبی پوری کائنات دیکھ کے مقصود میں اوسط بن کے آئے، لیکن ضرور میں آخر بن کے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ حضرت مولانا سید محمد ابو بکر شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ اب ایک اور بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، توجہ، جو کہ مقصود میں اول وجود میں آخر جب یہ گھی تیار ہو جائے، آپ اس گھی سے دنیا جہان کے کھانے تیار کرو، یہ گھی سب کچھ بنائے گا، آپ اس سے مٹن بنائے، یہ گھی تیار کرے گا، آپ اس سے بیف بنائے، گھی تیار کرے گا، آپ اس سے دیسی چکن بنائے، تیار کرے گا، آپ اس سے فش میں تیار کرے گا، آپ اس سے مٹھائی بنائے، یہ گھی تیار کرے گا، آپ اس سے پاکستانی کھانے بنائے، انڈین کھانے بنائے، عربن کھانے بنائے، خلیجی کھانے بنائے، یہ گھی سب کچھ تیار کرے گا، جیسے گھی سب کچھ تیار کرتا ہے، عقیدے کی بات نہیں کرتا، یہ گھی سب کچھ تیار کرے گا، بغیر گھی سے گھی تیار نہیں کیا جا سکتا، یہ گھی سب کچھ تیار کر سکتے ہیں، بغیر گھی سے گھی تیار نہیں ہوتا۔ میرے آقا نبوت کے گھی بن جائے، آقا کی نبوت سے صداقت کے ابو بکر تو آئے گا، آقا کی نبوت سے عدالت پہ عمر تو آئے گا، آقا کی نبوت سے شہادت پہ عثمان تو آئے گا، آقا کی نبوت سے شجاعت پہ علی تو آئے گا، آقا کی نبوت سے تفصیل پہ ابن عباس تو آئے گا، آقا کی نبوت سے کتاب فقاہت پہ ابن مسعود تو آئے گا، آقا کی نبوت سے سیاست پہ امیر معاویہ تو آئے گا، آقا کی نبوت تک نمازی بنائے گا، حاجی بنائے گا، راضی بنائے گا، قاری بنائے گا، عارف بنائے گا، فرید بنائے گا، قدم بنائے گا، روز بنائے گا، ابدال بنائے گا، جیسے یہ بھی سب کچھ تیار کرتا ہے، بغیر گھی سے بھی نہیں بنتا۔ میرے آقا کی نبوت سے دنیا جہان کے سکے قدرت سے آ سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی نبوت کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی تیار نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اولئک هم الراشدون صحابہ، صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الفائزون صحابہ، اولئک الذین امتحن اللہ صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، اور زمان کلمۃ التقوی صحابہ۔ نعرہ
اول بے شک ظہور میں آخر، بے شک اول بھی مصطفیٰ آخر بھی مصطفیٰ آخر بھی مصطفیٰ. بے شک سبحان اللہ. پرانے زمانے میں جب میرے ہم عمر اور ہمارے بڑی عمر کے لوگ اسکولوں میں کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے، اس دور میں جیومیٹری ہوا کرتی تھی. بالکل اس جیومیٹری میں بہت سی چیزیں ہوتی تھی، ان میں ایک پلکار بھی ہوتی تھی. بالکل کیا پلکار زور سے پلکار پلکار سمجھتے ہو؟ جی بالکل ہے جی بالکل جنہیں پلکار کا دور دیکھ کے ذرا ہاتھ اونچا کرو. سب نے دیکھا؟ پلکار سے کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائن دائرہ کھینچا جاتے ہیں، نقشے بنائے جاتے ہیں. ہاں، پلکار کی دو نوکیں ہوتی ہیں، بالکل ایک اس کی ذاتی نوک ایک بنا اور دوسری بناوٹی نوک. بناوٹی نوک کا مطلب کیا؟ ہم قلم جی گھر کو اس میں ڈالتے تھے، ذاتی نوک کو ایک جگہ پہ ٹکا کے رکھ دیتے. اگر ذاتی نوک کو ٹکایا نہ جائے تو کبھی بھی گول دائرہ کھینچا نہیں جائے گا زور سے بولو، نہیں جائے گا کبھی بھی گول دائرہ کھینچا نہیں جائے گا نہیں جا سکتا. اب سے نتیجے کی بات سمجھانے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قدرت کے آگے سے کائنات کا تالا کھینچنا چاہا، اللہ نے قدرت کے ہاتھوں سے کائنات کی اس پلکار کی اصلی نوک کو ایک جگہ پہ رکھا. بے شک سبحان اللہ توجہ توجہ توجہ، میرا جملہ ضائع مت کرنا. ایک جگہ پہ رکھا جہاں پلکار رکھی جائے وہیں پہ گھوم وہاں ایک نقطہ ہوتا ہے. بالکل اس پلکار کے نیچے نقطہ بنا ہے ایک نقطہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا تبھی سے ہے جب سے پلکار وہاں پہ رکھ دی جائے. بالکل گویا شروع سے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے دائرہ کھینچا نہیں تو نقطہ پہلے سے موجود ہے. بالکل رکھنے کی دیر نقطہ ظاہر ہو گیا، لیکن وہ ہے چھپا ہوگا. پلکار کی نوک کے نیچے وہ چھپا ہو گیا، ظاہر نہیں ہوتا. یہ ظاہر تب ہوگا جب ہم دائرہ کار کو مکمل بنائیں گے. بے شک اللہ نے قدرت کے ہاتھوں سے اس پلکار کو ایک نقطے پہ رکھا اور کائنات کے دائرے کو اللہ نے کھینچنا شروع کیا. اب یہ کائنات کا دائرہ کہاں سے کھینچا؟ زمینیں بنائی، آسمان بنائے، ملائکہ بھیجے، جنات بھیجے، حضرت آدم سے انسان چکر انسان کائنات کو پیدا کیا. چلتے 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 پورے کائنات کی طرح اللہ نے دائرہ کار کو جب پورا کر دیا سبحان اللہ تو رب نے قدرت کے ہاتھوں سے رکھی اس پلکار کو اٹھایا. جو پہلے سے نقطہ موجود تھا، دائرہ کار مکمل ہونے کے بعد وہ نقطہ اب ظاہر ہوتا ہے. گویا مجھے کہنے دیجیے، اللہ نے کائنات بنانا چاہی تو اللہ نے پلکار اس نقطے سے رکھی جسے محمد مصطفیٰ سبحان اللہ. اس نور مصطفیٰ کے گرد اللہ نے پوری کائنات کا دائرہ کھینچا. اب وہ نور محمد پہلے سے موجود تھا، ظاہر اس لیے رب نے نہیں کیا، اس لیے کہ ابھی کائنات کا نظام باقی ہے. جب کائنات کا نظام مکمل ہوا، اللہ نے پلکار اٹھائی، یہ نقطہ اب ظاہر ہوگا. اور یہ نقطہ ظاہر کیا ہوگا؟ جسم میں نبوت کے ذہن سجا کے آیا ہے. جب نقطہ ظاہر ہوتا ہے تو سمجھنے لگا کہ اب دوبارہ اس میں پلکار کی ضرورت پائی نہیں. رنگ بھرے چکا چکے ہیں اور یہ کائنات کا سارا کام مکمل ہو چکا ہے. اللہ نے اس نقطے سے کائنات کا دائرہ کھینچنا چاہا. وہ نقطہ محمد مصطفیٰ ہے جو مشہور میں اول موجود ہے، لیکن ضرور میں آخر موجود. اول بھی مصطفیٰ، آخر میں آخر بھی مصطفیٰ ہے.
دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اپنے محبوب سے والہانہ عقیدت و محبت نصیب فرمائے. آمین. آؤ اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں، حضور کے میلاد کی خوشی میں، آقا کے مقصد میلاد کو سمجھتے ہوئے اپنے دل حضور کی محبت کے گھر بناؤ، اپنے وجود نبی کی سنتوں کے مراکز بناؤ. اس پورے مجمع میں صرف ایک شخص طلب کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اس خوش نصیب کے حق میں، اللہ اس کا چہرہ نور سے بھر دے. اللہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تیرے محبوب کے روزے کا دیدار نصیب نہ ہو جائے. میرا مالک کل روز معاشر اس خوش نصیب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب کرنا، جو آقا کی آمد کی خوشی میں، حضور کی محبت میں، آقا پہ فنا ہونے کے ناطے فنا الرسول ہونے کا ثبوت دے اور اعلان کرے انشاءاللہ میں آقا کا سچا غلام ہونے کے ناطے آج سے تہجہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا چہرہ نبی کی سنت سے آباد کروں گا. اپنے وجود پہ نبی کی سنت سجا کے اپنے محبوب سے والہانہ عقیدت و محبت کا ثبوت دوں گا. انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. بزرگوں، زندگی کا پتہ نہیں، آج سفید بال سجا کے اٹھو، نبی کی محبت میں توبہ کر کے اٹھو، فناء الرسول ہو کے اٹھو، آقا کو سب کچھ لٹانے کا ارادہ کر کے اٹھو. آج سے تہجہ کرو. مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو مصطفیٰ اور فرشتے ہماری آمد پہ ہمارے استقبال کریں گے. ہٹ جاؤ فرشتوں، یہ محمد کا غلام ہے. سبحان اللہ. اس پورے مجمع میں کوئی ایک خوش نصیب آدمی رب جس کے حق میں میری دعائیں قبول کرے، نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، زندہ آباد، شان و شہادہ. زندہ آباد. آپ کا کیا نام ہے؟ آج سے اپنا چہرہ حضور کی سنت سے پورا سجا انشاءاللہ. میرا ایک جوان آیا، میرا دل کرتا ہے کہ کوئی ایک اور بھی اٹھے تاکہ یہ دونوں جوان کل قیامت کے دن ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور بغیر حساب کے ٹہلتے ہوئے جنت میں جائیں. آج ایک زور سے ٹہلتے ہوئے جنت میں. اور زندہ باد، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ، اللہ اس چہرے کو نور سے بھر دے. آمین. اللہ اس چہرے کو نور سے بھر دے. کیا نام ہے میرے پیارے بزرگ کا؟ محمد یوسف صاحب. اور نام ہی یوسف نام سبحان اللہ. اور حسن یوسف کو دیکھ کے تو کتنی کتبا دی گئی. انشاءاللہ مصطفیٰ کا سنت اپنے چہرے پہ سجاؤ گے تو انشاءاللہ چہرے میں رونقیں بڑھ جائیں گی، حسن دوبارہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے دو خوش نصیب جوان، ایک بزرگ آئے، ایک جوان آئے، تو تیسری اور چوتھے نمبر پہ بھی خوش نصیب ہے جو کھڑے ہو کے اعلان کرے ہم 2 لوگ نہیں، ہم 4 لوگ جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کے جائیں گے، ٹہلتے ہوئے جنت میں جائیں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جائیں گے. اگر وہ خوش نصیب ہیں اللہ جس کے حق میں میری دعا قبول کرے تو وہ اٹھے، نہ ایک دوسرے کو کہے کہ نہیں، جس کے دل میں میرا رب ڈالے اور جو حضور کی محبت میں فنا ہو کے حضور سے محبت کا ثبوت دے. ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ. اللہ مجھے اللہ کو عمل کی توفیق بخشے. میں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آپ دوستوں کے لیے ایک تو ہم نماز ادا کریں گے، نماز کے بعد آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے، آپ دعوت قبول فرمائیں گے. اسی دعا کے لیے اللہ